اس عزت افزائی کے لیے میں کراچی جم خانے کی لائبریری کمیٹی کا تہہ دل سے ممنون ہوں۔ کلب کے معزز ممبران اور انگلش گرامر کے ساتھ گستاخی اور دست درازی کو اپنا حق زبان آوری سمجھتے ہیں۔ ایسے میں اس نوعیت کے ادبی پروگرام ایک خوش آئند تبدیلی اور صحت مند روایت کی نوید ہیں، جس پر اوروں کو تعجب ہو یا نہ ہو، خود ادیبوں اور شاعروں کو حیرت و مسرت محسوس ہوتی ہے۔ ہم تک کب ان کی بزم میں آتا تھا دور جہاں۔ میں جملہ اراکین ادبی کمیٹی کا سپاسگزار ہوں، بالخصوص جناب باسط علوی صدر جم خانہ، جناب نسیم گاندھی کنوینر، اور جناب عبدالغفار ایوب کا، جنہوں نے اس پرتکلف محفل و پذیرائی کا اہتمام کیا۔ ان تینوں حضرات کی مادری زبان اردو نہیں ہے۔ ان کی والہانہ شیفتگی کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ ادب اور شاعری ان کے لیے منقوہ نہیں، بھید بری محبوبہ کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کرم فرماؤں کی نوازش فراواں اور پرخلوص اصرار کے نتیجے میں تقریباً 5 سال بعد آج شام مجھے آپ سے پھر ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میرے بارے میں ایک شکایت عام ہے کہ محفلوں میں بہت کم دیکھا جاتا ہوں۔ اکثر یہ کہہ کر معذرت کرتا ہوں کہ میں ادبی اعتکاف میں ہوں۔ طے یہ ہوا تھا کہ یہ تقریب لان پر ہوگی، مگر عین وقت پر معلوم ہوا کہ آج تو لان کے قریب ہی خواتین کی سوئمنگ کا دن ہے۔ میں خود ایک پردہ نشین ادیب کی شہرت رکھتا ہوں۔ چنانچہ میری بے پردگی کے خیال سے یہ تقریب اس ہال میں ہو رہی ہے۔ اس عنایت کا شکریہ بھی لازم ہے کہ میری درخواست کے عین مطابق مجھ پر کوئی مضمون نہیں پڑھا جائے گا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ایسی تقریب میں میری صرف ایک شرط ہوتی ہے، وہ یہ کہ مجھ پر کوئی مضمون نہیں پڑھا جائے گا۔ مجھے اپنی جتنی بھی تعریف کرنی ہوتی ہے وہ الحمدللہ خود کر لیتا ہوں، اور اسے ثواب کا کام سمجھتا ہوں، اس لیے کہ دوسرے جھوٹ بولنے سے بچ جاتے ہیں۔ آج کے کارڈ میں اس تقریب کا وقت بعد نماز مغرب لکھا ہے۔ ان الفاظ میں وقت کا تعین بالعموم عقد نکاح کے لیے ہوتا ہے، لہذا اس تقریب کی ترقی درجات کا بھی شکریہ واجب ہے۔ انشاءاللہ بعد نماز عشاء و قبل از تہجد یہ محفل اختتام کو پہنچے گی۔ شگفتہ تحریر، لطیفہ اور کوہ طور بس ایک ہی بار جلوہ دکھاتے ہیں، دوسری یا تیسری دفعہ کوئی موسیٰ بے ہوش ہونے اور طور جلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ نثر کا سب سے بڑا ہینڈی کیپ یہ ہے کہ مطلب فوراً سمجھ میں آ جاتا ہے، لہذا ہمارے ہاں عشق کے اظہار، حکومت کی مخالفت اور غیر شرعی جذبات کی نکاسی کے لیے شعر کا سہارا لیا جاتا ہے۔
नस्र पारा कितना ही अच्छा हो, उसे दोबारा से बारह सुनने या पढ़ने की ताब सिर्फ उसका मुसन्निफ ही ला सकता है। जबकि वही पुरानी गज़लें गुज़िश्ता 50 बरसों से सुनते सुनते और उन पर सर धुनते धुनते हमारे तो सर के बाल सफ़ेद हो गए और सफ़ेद से फिर काले हो गए। तो मैंने ये उज़्र किया था कि मैं यही मज़ामीन मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ जगहों पर सुनाता रहा हूँ, तो मुझे ये इत्मीनान दिलाया गया कि कराची जिमखाना के मेंबरों का इतना अच्छा नहीं है कि उन्हें ये याद रहे कि क्या एक बहुत ही हौसलामंद नाबीना शायरा को तरन्नुम से गज़ल पढ़ते सुना है। जाहिर है उनके नाबीना होने पर कौन एतराज़ या तंज कर सकता है, लेकिन इसको क्या कीजिए कि वो सामीन को बिल्कुल बहरा समझ के शेर पढ़ती है। ऐसा तरन्नुम रिवायती ढोल की तरह दूर ही से बर्दाश्त किया जा सकता है। पास का ढोल सिर्फ इस सूरत में सुहाना लगता है कि आप खुद इसे बजा रहे हो। एक और शायरा हैं जो अक्सर बैनुल अक़वामी मशाइरे लूटती रहती हैं। वो ऐसा लिबास पहनकर आती हैं कि मालूम होता है उनके शौहर नाबीना है। लोग खुद शायरा को मिसरे तरह की मानिंद उठाए उठाए फिरते हैं। इसी तरह दिसावर से एक मारूफ शायर अक्सर बुलाए जाते हैं। वो अपनी हर गज़ल राग में गा के सुनाते हैं, धुन भी खुद ही कंपोज करते हैं। चुनाचे बहर से खारिज मिसरे को सुर से भी खारिज कर देते हैं। साथ ही हाथ से ऐसे इशारे करते हैं कि शेर तहजीब से भी खारिज हो जाता है। लिहाजा सबसे ज्यादा दाद उन्हीं को मिलती है, इसलिए कि इशारे सबकी समझ में आ जाते हैं। हज़रात, मुझे बड़ी शर्मिंदगी है कि कुछ दोस्त खड़े हैं वहाँ। अगर इनका कोई इंतज़ाम हो सके तो मेरी शर्मिंदगी में कुछ कमी होगी। एक बुजुर्ग हैं ज़ियाउल हक कासमी, वो इत्तेफाक से आज नहीं है मगर कराची की एक बहुत मारूफ हस्ती हैं। उन्होंने मुझसे अपने भाई यानी अताउल हक कासमी की एक तकरीब में सदारत के लिए कहा था। उसमें जो कुछ मैंने पढ़ा था उसका एक पैरा आपको सुनाता हूँ। अफसानवी ज़बान में ये एक गर्म दोपहर की बात है जब चील अंडा और कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन ट्रांसफार्मर छोड़ देती है। ज़ियाउल हक कासमी साहब ने मुझे तकरीब की सदारत के लिए हुक्म दिया। ज़ियाउल हक साहब अपने नाम के तारीखी हैंडीकैप के बावजूद कराची की अदबी तकरीबों के रूह रवां हैं। उनके हुक्म से यूं भी सरताबी मुमकिन नहीं कि वो अरसा दराज से बेवक्त मरने की धमकियां देते रहे हैं। अशार में वसल की फरमाइश इस तौर से कर रहे हैं जैसे वसीयत कर रहे हो, और कभी इस तरह जैसे बैंकों के नादहिंदगान से डूबी हुई रकमें वसूल करने की धमकी दे रहे हो। कल जब इस तकरीब से मुताल्लिक उनका फ़ोन आया तो मैंने पूछा तबीयत कैसी है। घबराए घबराए बोले पेट बहुत बढ़ गया है। मैंने कहा ये खुशखबरी आप मुझे क्यों सुना रहे हैं? एक कहकहे के बाद फरमाया कि वजन भी दिल के ऑपरेशन के बाद 20 किलो बढ़ गया है। इसी हिसाब से
कमजोरी बढ़ती जा रही है। ऐसा महसूस होता है कि किसी ने टांगें सहबा लखनवी की लगा दी हैं। बीमारी को एंजॉय करना कोई उनसे सीखे। अपनी बीमारियों का जिक्र ऐसे मजे ले ले के करते हैं जैसे बाज अनपढ़ औरतें एक दूसरे को अपनी हर ज़िंदगी के हाल और उसके बाद की गई तौबा के अंजाम से मुत्तला करती हैं। फरमाते हैं, मेरी हार्ट ट्रबल की असल वजह यह है कि मैंने बेहम्दिल्लाह सारी जिंदगी अपनी ख्वाहिश के मुताबिक गुजारी है, मौलवियों और डॉक्टरों की मर्जी के मुताबिक नहीं। जी भर के अखरोट का हलवा खाता हूँ, नाश्ता अक्सर बर्न्स रोड की नहारी से करता हूँ। उम्र के साथ साथ मुरगन ग़िज़ा से रग़बत बढ़ती जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि इसी वजह से तुम्हें दिल का ऑपरेशन कराना पड़ा, लेकिन मुझे तो आप पर तरस आता है कि आपको अखरोट का हलवा और नहारी खाए बगैर दिल का ऑपरेशन कराना पड़ा। अब आप अपने आफत व ऑपरेशन ज़दा दिल पे हाथ रख के बताइए कि रज के खाने के बाद ऑपरेशन करवाना बेहतर है या सारी उम्र भूखे मरने के बाद। हम तो 15 साल से कि यही हमारी मुद्दत नियाजमंदी बनती है देखते आए हैं कि जब भी नसीब दुश्मना उनकी तबीयत नासाज होती है, वज़न 2-3 किलो बढ़ जाता है। मतलब ये कि मौजूदा जुस्सा व जसामत बीमारियों का तामीर करदा है। हम उनके निजी कवाइफ से महरमाना वाक़फियत का दावा तो नहीं कर सकते, लेकिन हमारा ख्याल है कि उनके कमरबंद की अदवाइन बनाकर बड़ी आसानी से चारपाई कसी जा सकती है। साहिबो, दिल का ऑपरेशन हमारा भी हुआ है, मगर इसके बाद वो लहर न फिर दिल में जागी, वो रंग न लौट के फिर आया। मैं उनके किरदार की ज़्यादा वजाहत करने से डरता हूँ, इसलिए कि हम दोनों न बेतकल्लुफ़ हैं, न एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हैं। शायद इसीलिए एक दूसरे का इतना एहतराम करते हैं। अब अपने बैंक में अपने अय्याम ट्रेनिंग की और इब्तिदाई करियर का एक छोटा सा नक्शा पेश करता हूँ। हम रेवड़ में नए दाखिल हुए थे। हर एक सींग मारता था कि जिससे बात मुझे दोस्तों की बेआरामी का बहुत एहसास है। लोग खड़े हैं काफी तादाद में। आप फरमा रहे हैं कि कुर्सियां तो लगा दी हैं, आपको देखने की खातिर खड़े हैं। तो बड़ा माकूल उज़्र शरई है। हफीज जालंधरी का एक शेर है कि परी रुखों की ज़बान से कलाम सुन के मेरा बहुत से लोग मेरी शक्ल देखने आए। तो अभी इक़्तिबास सुनिए। हम रेवड़ में नए दाखिल हुए थे। हर एक सींग मारता था कि जिससे बात उसने हिदायत जरूर की। यूं तो सारे जहान की खिड़कियां हमारे ही आंगन में खुलती थी, लेकिन यासूबुल हसन गौरी का अंगूठा
ہمارے ٹینٹوے پر ہی رہتا تھا۔ روز روز کے تان و تشنی سے ہمارا کلیجہ چھلنی ہو گیا تھا، بلکہ چھلنی میں چھید بھی ہو گئے تھے۔ چھلنی میں چھید بھی ہو گئے تھے، جن میں سے اب تو موٹے موٹے تانے پھسل کر نکلنے لگے تھے۔ من جملہ دیگر الزامات کے ہم پر ایک الزام یہ تھا کہ ہمارے دستخط گستاخانہ حد تک لمبے ہیں۔ اتنی قلیل تنخواہ اتنے بڑے دستخط کی کفالت نہیں کر سکتی۔ یعقوب الحسن غوری کو اینڈرسن دن میں کئی بار طلب کرتا، کبھی کچھ پوچھتا، کبھی کچھ۔ اندر جانے سے پہلے وہ اپنی ہتھیلی پر کاپنگ پینسل سے وہ تمام متعلقہ و غیر متعلقہ اعداد و شمار نوٹ کر لیتے جن کے بارے میں اینڈرسن سوال کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ سوال کرتا، یعقوب الحسن غوری منہ پھیر کر ید بیداغ کے متعلقہ حصے کو زبان سے چاٹ کر حروف کو روشن کرتے اور کھٹاک سے صحیح اعداد و شمار آنے پائی سمیت بتا دیتے۔ ایک دن ہم نے عرض کیا، آپ کاغذ پر لکھ کر کیوں نہیں لے جاتے؟ ارشاد ہوا، آپ کو بینکنگ میں آئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، آپ انگریزوں کے مزاج سے واقف نہیں۔ کاغذ پر نوٹ کر کے لے جاؤں تو یہ سمجھے گا کہ میرا حافظہ جواب دے چکا ہے۔ میں خدا نخواستہ بوڑھا ہو گیا ہوں، ابھی تک تو وہ ولایتی الو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے تمام اعداد و شمار منہ زبانی یاد ہیں۔ اس کے کچھ دن بعد اینڈرسن نے ہمیں طلب کیا اور پوچھا کہ نارائن گنج برانچ کے ڈوبے ہوئے قرضوں کی مجموعی تعداد اور رقم کیا بنتی ہے، صحیح بتاؤ۔ صحیح تو درکنار، ہم تو غلط جواب دینے کی اہلیت بھی نہیں رکھتے تھے۔ ہمیں ششو پنج میں مبتلا دیکھا تو کہنے لگا، ہری آپ جلدی سے ہتھیلی چاٹ کے بتاؤ۔ اسی زمانے میں ایک گوئنیز کرسچن کلارک ہمارے ساتھ کام کرتا تھا، اور اس زمانے کا دستور یہ تھا کہ کلارک جس اسٹول پر پہلے دن کام شروع کرتا تھا اسی اسٹول سے وہ ریٹائر ہوتا تھا۔ ٹریننگ کے دوران میں ایک دفعہ ہم نے جمعدار اسلم سے شکایت کی کہ ہمارے اس زمانے میں ہم بھی اسٹول پر بٹھائے گئے تھے کہ اس اسٹول پر گرد جمی رہتی ہے ہمارے پر۔ تو اس نے جواب دیا کہ اس بینک میں اسٹول ملازموں کے کولوں سے صاف کیے جاتے ہیں۔ تو یہ ڈسوزا ایک گوئنیز کرسچن کلارک تھا جو کوئی 30 سال سے کام کر رہا تھا، اور اس کا کام کیبلز کو کوڈ میں بھیجنا ہوتا تھا، یعنی عام انگریزی کو کوڈ میں ترجمہ کر کے وہ بھیجتے تھے، اور وہ پیٹرسن کوڈ کہلاتی تھی۔ اب سنیے، اس زمانے میں بینکوں میں کوئی ٹریننگ ہوتی تھی نہ لیکچروں کا بکھیڑا، نو وارد گھس بیٹھ کر خود ہی کچھ سیکھ لے تو سیکھ لے، ورنہ کوئی کچھ بتا کے نہیں دیتا تھا۔ واحد ہدایت یہ تھی کہ ہر بات آبزرو کرتے رہو، بس دیکھتے چلے جاؤ۔ نئے رنگ روٹ پر جگادریوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا، جیسے ایک زمانے میں روم میں حق و ناحق کا فیصلہ بھوکے شیر کرتے تھے جنہیں مسیحیوں پر چھوڑ دیا جاتا تھا۔ شیر ویجیٹیرین نہیں تھے۔ خلق خدا تالیاں بجا بجا کر حق یعنی شیر کی فتح پر مسرت کا اظہار کرتی تھی۔ بینک اپنے تار اور کیبل خفیہ کوڈ میں بھیجتے ہیں،
فائدہ اس کا یہ کہ جن کو بینک کے ساتھ فراڈ کرنا ہو انہیں پہلے اس کا کوڈ چرانے پر مجبور کیا جاتا ہے. یہ کوڈ اتنی ضخیم ہوتی ہے جتنی عام ڈکشنری. ڈسوزا 25-30 سال سے سادہ انگریزی کو پیٹرسن کوڈ میں منتقل کرنے اور پھر اس آملیٹ سے دوبارہ انڈا بنانے پر مامور تھا. ساری کوڈ حفظ ہو گئی تھی اور بغیر دیکھے ترجمہ کر لیتا تھا. تنہا 5 آدمیوں کے برابر کام کرتا تھا. اس کے ذمے ہمیں اس جناتی زبان میں تار بنانا سکھانا تھا. مراقی تھا. سننے میں آیا تھا کہ 15 سال پہلے اسے ایک گوینیز ٹائپسٹ سے عشق ہو گیا تھا، لیکن وہ ایک ہندو تاجر سے شادی کر کے ہانگ کانگ چلی گئی. اس دن سے اس کا یہی حال تھا. فرصت کے اوقات میں محبوبہ کے نام پیٹرسن کوڈ میں ایکسپریس تار ڈرافٹ کرتا اور پھاڑتا رہتا تھا. کوئی قریب جاتا تو تار کو ہاتھ سے ڈھانک کر کہتا، کیا تمہاری ماں بہن نہیں ہے؟ بڑی بڑی آنکھوں میں جو ابلی پڑتی تھی، بے خوابی کے سرخ ڈورے، سر آگے سے گول پیچھے سے چپٹا، گندمی یعنی میکسی پاک ویرائٹی رنگ، چہرے پر دائمی وحشت. رات کو 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں سوتا تھا. دفتر آتے ہی اپنا سیاہ کوٹ جس کا کالر روزانہ استری کرنے سے چمکنے لگا تھا کرسی پر ٹانگ دیتا. نظر اتنی کمزور کہ جب تک ہمارا چہرہ اس کی آنکھ کے ڈھیلے سے 3 انچ فاصلے پر نہ ہو ہمیں پہچان نہیں پاتا تھا. اس فاصلے سے بھی ہمارے سر میں پڑے ہوئے گارڈینیا تیل کی خوشبو کی وجہ سے ہمیں پہچانتا تھا. اینک کی قسم تھی. صبح 8:30 بجے رجسٹر پر سجدہ ریز ہوتا تو 6 بجے سلام پھیرتا تھا. کبھی کوئی جھوٹوں بھی چھڑ دیتا تو دفتر میں بھونچال آ جاتا. مار پٹائی کے بعد وہ بائیں ہاتھ پر کوٹ ڈال کر چیف اکاؤنٹنٹ کے سامنے جا کھڑا ہوتا، دائیں ہاتھ سے اپنے 16 ہیڈ کو چھوتا، دوہرا ہو کر بو کرتا اور بغیر کچھ کہے سنے دروازے سے گولی کی طرح نکل جاتا. اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس نے وہیں اور اسی وقت استعفیٰ دے دیا ہے، کل سے بینک میں نہیں آئے گا. شام کو 2-3 چرب زبان افسر اسے منانے گھر جاتے اور منتیں کر کے دوسرے دن آنے پر رضامند کرتے. جون جولائی میں بھی کمبل اوڑھ کے سوتا تھا. کہتا تھا کمبل نہ اوڑھوں تو ڈراؤنے خواب دکھائی دیتے ہیں. دفتر میں جہاں بیٹھتا وہاں پنکھا نہیں چلنے دیتا تھا. کہتا تھا پنکھا چلنے سے مجھے خونی بواسیر ہو جاتی ہے. یہ اس زمانے کا ذکر ہے جب مہر علوی صاحب اور باسط علوی صاحب کے دادا جان قبلہ اس بینک میں ہم سے بینکنگ کرتے تھے. اس سے بینکنگ کے رموز اگلوانا ایسا ہی تھا جیسے کسی خونخوار کتے کے جبڑے میں دبی ہوئی نلی میں سے گودا نکالنا. ڈی سوزا کی صحت قابل رشک حد تک اچھی تھی. کسی نے اس سے پوچھا کہ تمہاری تندرستی کا کیا راز ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں کبھی چت نہیں سوتا اور میں نے 25 سال سے کوئی چھٹی نہیں لی، ورزش کبھی نہیں کی. ایک روز وہ اچانک غیر حاضر ہو گیا. دوسرے دن اس کے گھر ایک افسر بھیجا تو وہ خبر لایا کہ ڈی سوزا پولیس تھانہ پریڈی اسٹریٹ کی حوالات میں بند جہازی سائز کی گالیاں بک رہا ہے. اس کے باپ کی سومرسیٹ اسٹریٹ میں ٹیلرنگ کی بڑی پرانی دکان تھی. کسی بات پر باپ سے جھگڑا ہو گیا اور اس نے جہازی سائز کی قینچی
باپ کے کولے میں گھونپ دی، 9 ٹانکے آئے۔ اس واقعے سے بینک میں دہشت پھیل گئی، لوگ اس کے دائیں بائیں 2 کرسیاں چھوڑ کر بیٹھنے لگے۔ ڈسپیچ ڈپارٹمنٹ نے اپنی قینچی کیش باکس میں منتقل کر دی۔ دوسری قسم کی قینچیاں بھی تالو سے لگ گئیں۔ بڑے بڑے افسر کمر پر پیچھے ہاتھ باندھ کر چلنے لگے۔ ڈی سوزا کو پینسل کی نوک بھی تیز کرتے دیکھتے تو ڈھڑس اٹھتے۔ ایک دن 4-5 کلارک ہماری قیادت میں چیف اکاؤنٹنٹ کے سامنے وفد کی صورت میں پیش ہوئے اور فریاد کی کہ 2 دن سے ڈی سوزا کے سامنے ایک 7 انچ پیوست ہونے والا پیپر نائف پڑا ہے جس سے وہ کھیلتا رہتا ہے، ہمیں ٹانکے لگوانے سے ڈر لگتا ہے۔ چیف اکاؤنٹنٹ نے ڈی سوزا کو بلا کر نرمی سے سمجھایا کہ تم چاقو واپس کر دو، ان بیچاروں کو ڈر لگتا ہے۔ کہنے لگا یہ سالہ لوگ کائے کو بوم مارتا ہے، بے فضول ڈرتا پڑا ہے، یہ میرے فادر تھوڑے ہی ہیں۔ اب ہمارے دوست افتخار عارف پر چند سطریں۔ افتخار عارف کے ذوق اور مزاج کا تھوڑا بہت اندازہ ان کی پسند و ناپسند کی قطعیت اور تنوع سے ہوتا ہے۔ آئیے پہلے ان کی چڑ پر نظر ڈالیں۔ ٹھس آدمی، شیر ناشناس باس، بینکرز، ہر قسم کی دال اور سبزی، صحیح سائز کی قمیض، بدن کی ہر وہ جنبش اور حرکت جس پر ورزش کا گمان ہو، چھوٹی بہر اور پختہ عمر والوں کی صحبت سے پرہیز کرتے ہیں۔ اب ذرا ان کی مرغوبات ملاحظہ ہوں۔ پہلے نمبر پر سیخ کباب، دوسرے نمبر پر شامی کباب، تیسرے پر بہاری کباب، پھر کسی بھی قسم کا کباب۔ اس کے بعد بریانی جس میں چاول برائے نام ہوں، تیز مرچیں اور گرم مسالہ اور اسی خاصیت کا اسکینڈل۔ ہر قسم کا میٹھا جس میں شکر کے ساتھ کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب شکر خوری، یہ لندن میں لکھا تھا میں نے۔ مرزا کہتے ہیں کہ یورپین میٹھے ذیابیطس کی مریضوں نے ایجاد کیے۔ خراب شاعر کو افتخار عارف بکری شاعر کہتے ہیں حقارتاً، حالانکہ بکری میں ہمیں تو اس کے علاوہ کوئی خرابی نظر نہیں آتی کہ افتخار اس کے کباب بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ سیاہ رنگ بھی افتخار کو پسند ہے، بشرطے کہ غلط جگہ نہ لگا ہوا۔ مطلب یہ کہ چہرے پر نہ ہو۔ کتاب سے عشق ہے، چنانچہ وہ چہرے بھی پسند ہیں جو اس سے مشابہت رکھتے ہیں، یعنی کتابی ہوں، کہ دیکھیں جن کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی بارہ۔ اس کے برعکس مرزا کو کتابی چہرے سے چڑ ہے، مگر انٹلیکچوئل خاتون کو قدر و شیفتگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، بشرطے کہ وہ کسی اور کے نکاح میں ہو۔ تین خے کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے۔ تین خے
مخفف یعنی ایبریویشن سے مراد ہیں خوبصورت خواتین کے خاوند۔ واضح رہے کہ یہ بات ہم نے مرزا کے بارے میں کہی ہے۔ افتخار عارف کو بند گلے کا سفید کوٹ، سرخ رومال اور اسی رنگ کے موزے، لہو لہان ٹائی اور زردی مائل سلک کی قمیص بھی بھاتی ہے اور ان پر خوب پھپتی ہے۔ زرد رنگ پر یاد آیا کہ ایک دن ہمارے دوست پروفیسر عبد القدوس نے اپنی جمالیاتی ترجیحات کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا کہ انہیں بسنتی رنگ، گدرایا ہوا سڈول پن، چکنی جلد اور گداز کنٹورز بہت پسند ہے۔ اس پر مرزا عبد الودود بیگ بولے کہ یہ پانچوں خوبیاں بدرجہ اتم کراچی کے پپیتے میں پائی جاتی ہیں۔ مزاجن افتخار عارف ایک مذہبی آدمی ہیں۔ وہ جب عمرے پر جانے لگے تو ہم نے انہیں 2 نصیحتیں کی تھی جن پر انہوں نے عمل بھی کیا۔ اول یہ کہ جس دوست یا واقف کار کا نام عمرے کی عبادات و مناسک کے دوران میں اتفاقاً بھی یاد آ جائے، اس کے حق میں دعائے خیر ضرور کرنا۔ انہوں نے پختہ عہد کیا۔ ان کا بیان ہے کہ خانہ کعبہ کے ملتزم پر وہ گریہ وزاری کے ساتھ دعا مانگ رہے تھے کہ اچانک 2 ایسے شاعروں کے نام یاد آ گئے جن سے ان کے تعلقات اس قدر کشیدہ تھے کہ ایک دوسرے کا مصرع اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ افتخار یہ بھی فیصلہ نہیں کر سکتے تھے کہ ان حضرات کا کلام زیادہ خراب ہے یا کردار۔ اتفاق سے وہ دونوں شاعر ان دنوں بیمار تھے۔ جیسے ہی ان کے نام ذہن میں آئے یہ لرز گئے۔ قدر تأمل کیا، پھر دعا مانگی کہ بار الہا تو ان کی صحت تو بہتر کر دے مگر کلام کو ویسا ہی رہنے دے۔ دوسری نصیحت ہم نے یہ کی تھی کہ عزیزم، جب بھی عمرے پر جاؤ کم از کم ایک گناہ سے توبہ کرو اور توبہ پر سختی سے عامل رہو۔ ایک گناہ سے تائب ہو کر پہلے عمرے سے بہت خوش خوش لوٹے، لیکن دوسرے عمرے کے بعد کچھ بجھے حسرت زدہ اور ہم سے شاکی سے لگے۔ اللہ جانے گناہ پہلے ختم ہوئے یا فورن ایکسچینج۔ تیسری مرتبہ عمرے پر نہیں گئے، کہتے ہیں ابھی میری عمر ہی کیا ہے۔ اب پھر اپنے بینکنگ کیریئر کے ابتدائی زمانے کا ذکر ہے۔ جب میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تو ادیب یا انٹلیکچوئل ہونا بینکر کے لیے بدترین ڈسکوالیفیکیشن تھی۔ بزنس کی دنیا میں انٹلیکچوئل کو یوں بھی دوغلی مخلوق سمجھا جاتا ہے۔ اس کی مثال بالعموم فلائنگ فش یعنی اڑن مچھلی سے دی جاتی ہے۔ اڑن مچھلی ہے کہ اگر وہ سمندر میں زیادہ نیچے اتر جائے تو بڑی مچھلیاں اسے کھا جاتی ہیں، اور اگر ہوا میں ذرا اونچی اڑے تو چیل کوے تکا بوٹی کر دیتے ہیں۔ زمین پہ اترے تو بلی کتے بھنگوڑ کھائیں۔ بینک کے چیف اکاؤنٹنٹ یعقوب الحسن غوری نے ایک دن مجھ سے کہا کہ آپ بینک میں اتنی صحیح اردو نہ بولا کریں، بیوپاری بدک جاتی ہیں۔
آپ ابھی کنفرم نہیں ہوئے ہیں، خیال رکھیے۔ اور انہوں نے ایسا کچھ غلط بھی نہیں کہا تھا۔ میں نے عمر عزیز کا بیشتر حصہ اس پیشے کی نظر کیا ہے۔ 5 مختلف بینکنگ اداروں کا پریزیڈنٹ رہ چکا ہوں۔ دیدنی و نادیدنی سب کچھ دیکھا بھالا ہے۔ گزرا ہے ایک زمانہ ہماری نگاہ سے، لیکن میں نے آج تک کسی شاعر یا ادیب کو کیش ڈپارٹمنٹ میں کیش کی رکھوالی پر مامور ہوتے نہیں دیکھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، کراچی میں مجھے ایک سیٹھ صاحب کا، جو بینک کے ڈائریکٹر بھی تھے، فون آیا کہ مجھے یوسفی سے بات کرنی ہے۔ میں نے عرض کیا خادم بول رہا ہے۔ فرمایا یوسفی کو بلا دو۔ میں نے پھر کہا خادم بول رہا ہے۔ جھنجھلاتے ہوئے بولے بابا ایک باری سن لیا، میں بہرا نہیں ہوں، کیا سمجھے؟ ہم کو خادم نہیں چاہیے، یوسفی سے بات کرنی ہے، زلیخا بائی سے نہیں۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ٹیلی فون کے اس سرے سے پھر کبھی خادم نہیں بولا۔ کم و بیش 10 سال تک میں صرف مشتاق احمد کے عام اور عامیانہ نام سے مضامین لکھتا رہا تاکہ بینک والے مجھے پہچان نہ سکیں، اور جب یہ بھانڈا پھوٹا تو مجھے ڈسمس کرنا بڑا مشکل تھا، اس لیے کہ انتظامیہ کی غفلت اور ڈائریکٹروں کی لا علمی کے سبب میں اتنی ترقی پا چکا تھا کہ خود اچھوں کی کلغی پہ چونچ مار سکتا تھا اور لمٹ اور اوور ڈرافٹ کینسل کر سکتا تھا۔ ایک اور سیٹھ صاحب کا ذکر ہے، ایک بڑے ڈپازٹ کے پھیر میں 6 ماہ تک ان کے دفتر کا طواف کرتا رہا، مگر ان کا دل نہ پشیجا۔ ہر دفعہ 3 کاسل کی سگریٹ پلا کے رخصت کر دیتے تھے۔ چاندی کے سگریٹ کیس میں ایک طرف سگریٹیں اور دوسری طرف بیڑیاں سجی رہتی تھیں۔ وہ خود ہمیشہ بیڑی پیتے تھے۔ ایک دن میں نے پوچھا آپ سگریٹ نہیں پیتے؟ اس وقت وہ تازہ جلیبی کھا رہے تھے۔ بولے نہیں، جس مانس نے ایک بار جلیبی اور بیڑی چکھ لی وہ جنت میں بھی بیڑی جلیبی ہی مانگے گا۔ سگریٹ تو ہم تم جیسے بابو لوگوں کے لیے رکھتے ہیں، عزت دار لوگوں کو بیڑی آفر کرتے ہیں۔ مرزا بھی بیڑی کی تعریف کرتے ہیں۔ مرزا کہتے ہیں میڈیکل ریسرچ سے ثابت ہو گیا ہے کہ سگریٹ پینے والوں کو لنگ کینسر ہو جاتا ہے، لیکن بیڑی سے آج تک کسی کو پھیپھڑے کا کینسر نہیں ہوا، حلق کا کینسر ہوتا ہے۔ ایک دن ہم نے جی کڑا کر کے سیٹھ سے پوچھ ہی لیا کہ صاف صاف بتائیے آپ ہمارے بینک کو ڈپازٹ کیوں نہیں دیتے؟ بولے آج تم نے بزنس لائک بات کی ہے، مگر پہلے تم صاف صاف بتاؤ کہ تم غزل لکھتے ہو؟ بولو ہاں۔ میں نے کہا نہیں، میں تو نثر لکھتا ہوں۔ بولے یہ کیا ہوتی ہے؟ ہم ٹھیک سے صراحت نہ کر سکے تو بولے خیر، مگر حساب کے علاوہ کچھ اور لکھتے تو ہو؟ کہو ہاں۔ ہم نے کہا ہاں۔ فرمایا اب تم سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا جواب دو۔ فرض کرو تمہیں آنکھ کا آپریشن کرانا ہے، تمہارے پاس 2 ڈاکٹروں کی چوائس ہے، ایک تو فقط ڈاکٹر ہے اور دوسرا ڈاکٹر جو ہے وہ شاعر بھی ہے۔ ایمان سے بتاؤ تم کس ڈاکٹر سے آپریشن کراؤ؟
بال بچے دار آدمی ہو، سچ بولو۔ میں نے اقرار کیا اس ڈاکٹر سے جو شاعر نہیں۔ بولے تو ایسا بولو نا، میں نے اسی لیے تمہاری برانچ میں پیسہ نہیں رکھا۔ روپے پیسے بنج بیوپار کی بات آدمی دیکھ کے کی جاتی ہے، یہ کوئی غزل تھوڑا ہی ہے کہ رستے چلتے آدمی کو پکڑ کے سنا دی۔ برا نہیں ماننا مینیجر صاحب، لو سگریٹ پیتے جاؤ۔ کراچی کی آرٹس کونسل میں ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا، اس کا نقشہ ہے۔ کراچی کی آرٹس کونسل جس 4 منزلہ عمارت میں واقع ہے، اس میں نہ لفٹ ہے نہ زینہ۔ صرف ایک ریمپ ہے جسے ہم ایک عمودی یعنی کمر توڑ چڑھائی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا نقشہ ملاحظہ ہو۔ ایک تقریب کی تفصیلات طے کرنے کے لیے میں محترمہ قدسیہ اکبر سیکریٹری آرٹس کونسل سے ملاقات کے لیے آرٹس کونسل پہنچا تو وہ ڈرائیو وے میں کار سے اتر رہی تھی۔ سخت گرمی تھی اور ان کے گلے کے چاندی کے چوکر پر پسینے کی ایک بوند کسی ضعیف الاعتقاد کے مذبذب ایمان کی طرح لرز رہی تھی۔ مرزا عبدالودود بیگ نے ہمیں آگاہ کیا تھا کہ یہ گلو بند در حقیقت پلیٹینم کا ہے، محض ڈاکوؤں کو دھوکہ دینے کے لیے چاندی کا مشہور کر رکھا ہے۔ محترمہ نے دریافت کیا، آپ نیچے بات کرنا پسند کریں گے یا اوپر؟ صاحبو، ہمیں اس وقت تک آرٹس کونسل کی عمارت کے اوپر اور نیچے کا فرق معلوم نہیں۔ ہماری سکستھ سینس نے بے درنگ کہا کہ ہر چیز کا اوپر اس کے نیچے سے یقیناً بہتر ہوتا ہے۔ مثلاً بالائی آمدنی، دہی کی اوپر والی تہ، کافی کا پہلا گھونٹ، کیک کی آئسنگ، مرمیڈ کا بالائی حصہ۔ لہذا ہم نے اوپر کے لیے آپٹ کیا۔ یہاں یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے زندگی میں جتنے بھی غلط فیصلے کیے ہیں وہ سب سکستھ سینس کے کہے میں آ کر کیے ہیں۔ اس عمارت میں نہ لفٹ ہے نہ زینہ، ایک لامتناہی ریمپ ہے۔ جب ہم سطح سمندر سے 50 فٹ کی بلندی پر پرواز کیے بغیر پیر پیدل پہنچے تو ہمارے تجربے بلکہ نا تجربے کاری میں ایک اور اضافہ ہوا۔ ہم نے سن رکھا تھا کہ جن چیزوں کا نچلا حصہ بہتر ہوتا ہے وہ معدود چند ہیں، یعنی شربت، کھیر اور زردے کی کھرچن، آخری اولاد، گنے کی نچلی پور، سانپ کی دم، پارلیمنٹ کا ایوان زیریں۔ اب اس میں آرٹس کونسل کے گراؤنڈ فلور کا اضافہ کر لیجئے۔ ہم نے
दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक देखने की तरह देखे हैं, बुज़दिली ने अल्हम्दुलिल्लाह हमें बैरून मुल्क हर ऐसी तफरीह और तजुर्बे से बाज रखा जिसमें ज़रा भी लुत्फ या एंजॉयमेंट की मिलावट है। वतन आकर हमने न झूठ बोला न खुद पर संगीन बोहतान लगाए, मतलब ये कि सफरनामा नहीं लिखा। मुल्कों मुल्कों घूमे पर घाट घाट प्यासे मर के आए। आपने मुलाहिजा फरमाया कि इस जुमले की दाद सिर्फ मर्दों ने दी है। मुल्कों मुल्कों घूमे पर घाट घाट प्यासे मर के आए, यानी जैसे गए थे उससे ज्यादा नातजुर्बेकार लौटे। खैर, पाकिए दामन की ये एक अलग काबिल जिक्र और बीवी के लिए नाकाबिल यकीन दास्तान है, जिसके लिए एक अलहदा शाम चाहिए। हम कहना ये चाहते थे कि हम अपने मुशाहिदे की बिना पर ये दावा कर सकते हैं कि कराची की आर्ट्स काउंसिल का रैंप दुनिया का सबसे लंबा, सबसे ज्यादा परपेंडिकुलर और सबसे मर्दुमाजार रैंप है। ये तो अच्छी खासी टूरिस्ट अट्रैक्शन हो सकता है जिस पर टिकट लगाकर रोजाना हमारी शाम मनाई जा सकती है। डिक्शनरी में रैंप का उर्दू मुतरादिफ ढलान दिया गया है। साहिबो, जिस शहर का ढलान ऐसा होता है वहां की चढ़ाई का अल्लाह अल्लाह क्या आलम होगा। लुगत नवीस ने आखिरी मंजिल पर बैठ के ये माने लिखे हैं। हुकूमतों को भी अपनी ओलंपियन बुलंदियों से जो हमारी चढ़ाई है वो फिसलवा ढलान ही नजर आता है, तो मैं खाकसारों की क्या खबर, कभी नीचे उतरे हो बाम से। मगरिब में ऐसे रैंप सिर्फ इनवैलिड चेयर्स और उन खवातीन की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं जिनके पैर उर्दू मुहावरे के मुताबिक भारी हैं। अगर कोई टूरिस्ट इस रैंप को देखे तो समझेगा कि ये इमारत सिर्फ माजूर और मायूस मरीजों और पुरुम्मीद खवातीन की आवाजगाह है। मैंने जहन पर बहुतेरा जोर दिया कि ऐसा रैंप बनाने की आखिर क्या माकूल वजह हो सकती है। बनाने वालों को गालिबन ये अंदेशा था कि अगर सीढ़ियां बनाएंगे तो लोग शायद उन्हें गिन लेंगे और हर 10वीं सीढ़ी के बाद शरबत रूह अफ़ज़ा का गिलास तलब करके पूछेंगे कि हमारा दम आखिर होने में अब कितनी सीढ़ियां बाकी हैं। उस दिन मैंने एक खातून को जो हाई हील्स पहने थी सारे रास्ते बहालत रुकू उतरते देखा। और उनके पीछे एक बारिश बुजुर्ग इस तरह फूंक फूंक के कदम रख रहे थे जैसे खुदा न करे उनके पैर को वही उर्दू मुहावरा हो गया। हमने ऐसा ढलान सिर्फ एक महाराजा के महल में देखा था। वहां एक छोटे से रथ में जिसे नाजुक अंदाम पातरें यानी कनीजें खींचती थीं, ज़ईफुल उम्र
اور بے حد موٹے مہاراجا کو بٹھا کر رن باس یعنی بھرے پورے حرم میں پہنچایا جاتا تھا۔ سنتے آئے تھے کہ وہ جوانی میں بھی اتنا موٹا اور بے ہنگم تھا کہ 7 پاتریں مل کر اسے بستر ندامت پر لٹال دیتی تھی۔ ان افسراؤں کے سہارے کے بغیر وہ خود نہ اٹھ سکتا تھا، نہ اتر سکتا تھا، نہ کھڑا ہو سکتا تھا، نہ اشنان کر سکتا تھا، اور نہ سونے کا پتھر چڑھی سندل کی کھڑامیں پہن کر چاندی کے قدم چوں پر بیٹھ سکتا تھا۔ مختصر یہ کہ حکومت کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتا۔ سنا ہے عورت زندگی میں صرف ایک بار محبت کرتی ہے۔ اس کا مطلب غالباً یہ ہے کہ عورت ایک ہی مرد سے زندگی میں ایک دفعہ سے زیادہ محبت نہیں کرتی۔ دیکھیے اس دفعہ بھی ایک تالی کسی خاتون نے نہیں بجائی۔ اسے ہمارا سوئے زنی سمجھیے، سوئے زن کا دوسرا املا بھی درست ہے، ورنہ ہم تو مردوں کے بارے میں بھی کوئی بات وثوق سے نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ جو دن دل کو بے مہار چھوڑنے کے تھے اس زمانے میں قریبی اور ہمارے دور کے بزرگوں نے دعاؤں اور پند و نصائح سے ہماری جنسی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ تاہم ہمارا خیال ہے کہ مرد بھی عشق عاشقی صرف ایک ہی مرتبہ کرتا ہے، دوسری مرتبہ عیاشی اور اس کے بعد نیری بدماشی۔ بقول پروفیسر قابضی عبدالقدوس، انسان خطا و نسوان کا پتلا ہے، لیکن نحاس پاشا کنجو ہر معاشقے میں وارفتگی و جنون کا یہ عالم گویا یہ پہلی اور آخری واردات قلبی ہے، اس کے بعد خودکشی کر لیں گے، اگر اس میں کامیاب نہ ہو پائے تو نکاح کر لیں گے۔ چنانچہ تمام عمر خودکشی اور نکاح کی سرحدوں پر اندھا بھینسا کھیلتے رہے۔ ایک دن ڈین مارنے لگے کہ یہ میرا تیسرا نکاح ہے۔ عرض کیا ہمیں تو ایک بیوی بھی زائد از ضرورت معلوم ہوتی ہے، لیکن شرع میں چونکہ ایک سے کم یعنی بٹے یا ٹوٹے کی اجازت نہیں، شرع میں چونکہ ایک سے کم یعنی بٹے یا ٹوٹے کی اجازت نہیں، اس لیے ازدیاد نعمت کے شکران و بھگتان کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ قہقہے کے بعد فرمایا، دیہات میں اونٹ کو کوئی بھی مرض لاحق ہو، دست، قبض، بخار، گٹھیا، افارہ، رتوندی، ہر مرض کی دوا ایک ہی ہے، لوہے کی دہکتی سلاخ سے داغ دیا جاتا ہے۔ جاڑے میں مست ہو جائے تو داغ دیتے ہیں، مست نہ ہو تب بھی داغ دیتے ہیں کہ سست کیوں ہے۔ اسی طرح اپنے ہاں ہر مرض کا علاج، ہر فکر کا نکاس نکاح ہے۔ ایک سے افاقہ نہ ہو، قرار نہ آئے تو دوبارہ سے بارہ داغتے ہیں۔ آپ نے طوطا کہانی تو سنی ہوگی، ایک کتا کہانی بھی میری زبانی سنیے۔ یہ کتا جس کا وزن، خوراک اور جثہ مجھ سے دگنا تھا، میرا انگریز باس جاتے وقت
مجھے نشانی کے طور پر دے گیا۔ اسے لے کر گھر پہنچا تو بیگم نے کہا، ہائے اللہ، یہ ہاتھی کا ہاتھی کتا کاہے کو لے آئے؟ ہم نے کہا چوکیداری کے لیے۔ بولی کس کی؟ بولی کس کی؟ ہم نے کہا گھر کی۔ کہنے لگی اس گھر کی؟ ہم نے کہا ہاں بہت ہی ہوشیار کتا ہے، گھر میں کچھ نہ ہو تب بھی چوکیداری کر سکتا ہے۔ اس ازدواجی مکالمے کے بعد میں یہ فائدہ ضرور ہوا کہ تنخواہ ملتے ہی ہم نے گھر گرہستی کا ضروری سامان خرید ڈالا تاکہ کتا اس کی چوکیداری کر سکے۔ لیکن والدین کی سمجھ میں آنے والا جو فوری فائدہ ہم نے سر دست بیان کیا، اس سے اپنے معصوم بچوں کو جان بوجھ کر محروم رکھنے کے لیے پتھر کا کلیجہ چاہیے۔ وہ فائدہ یہ تھا کہ آخر کوئی ایک انگریز کا کتا تھا، اور یہ کون نہیں جانتا کہ ہمارے ہاں ان پڑھ سے ان پڑھ آدمی بھی اپنے کتے کا نام انگریزی رکھتا ہے اور انگریزی ہی میں اس سے بات چیت اور ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ چنانچہ ہم نے اشارتاً توجہ دلائی کہ اس کی وجہ سے بچوں کو انگریزی بولنا آ جائے گی۔ یہ سنتے ہی بیگم نے کتے کے سر پر ہاتھ پھیرا اور زنجیر ایسے فیصلہ کن جھٹکے کے ساتھ ہمارے ہاتھ سے چھین لی جیسے لیڈی میکبیتھ نے میکبیتھ کے ہاتھ سے خنجر چھینا تھا۔ انفرم آف پرپز گیو می دا ڈیگر۔ یادش بخیر، اس ڈراپ سین سے کوئی 20 سال ادھر جب آتش جوان بلکہ نوجوان تھا، اس نے نیلی آنکھوں، بھری بھری ٹانگوں اور بلانڈ بالوں والی میم کو باغ میں اپنے جیبی سائز کے پومیرینین کتے کو بھینچ بھینچ کر پیار کرتے دیکھا تھا بھی ظالم اسی قابل۔ گول مٹول، جھبرا، سفید گالا سے بالوں سے سارا جسم اس بری طرح ڈھکا ہوا تھا کہ جب تک چلنا شروع نہ کرے یہ بتانا مشکل تھا کہ منہ کس طرف ہے۔ ہائے، وہ بھی کیا زمانہ تھا جب ہر چیز جوان تھی، ہر چیز حسین تھی، ہر چیز پہ ٹوٹ کے پیار آتا تھا۔ کیسے مہکتے دہکتے دن تھے وہ بھی، میری سانس میں ہے گرمی کہ یہ لو سی چل رہی ہے۔ اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن ان گناہگار آنکھوں کو زنجیر کے دونوں سروں پر حسن نظر آیا اور دل میں یہ پیار بھری حسرت کروٹیں لینے لگی کہ انگریز کی غلامی سے آزاد ہونے کے بعد کبھی فراغت اور گوشہ چمن نصیب ہوا تو ایک نیلی آنکھوں، بھری بھری ٹانگوں اور بلانڈ بالوں والا کتا ضرور پالتا تھا، جسم تتیے جیسا اور مزاج بھی ویسا ہی۔ یوں تو بھونکنے کے تمام متداول اصناف میں استادانہ مہارت رکھتا تھا، لیکن چاندنی چھٹکی ہو اور طبیعت حاضر تو پھر کچھ ایسی اوریجنل طرز اختیار کرتا کہ جتنی مرتبہ بھونکتا طبیعت کو ہر بار ایک نئی کوفت حاصل ہوتی۔ کہنے والے کہتے تھے کہ مسٹر ایس کے ڈین اپنے نج کے بزرگوں کو اپنے لائق نہیں سمجھتے، مگر اپنے اصیل کتے کا شجرہ نسب 15ویں صدی تک 15ویں پشت تک فرفر سناتے اور اس کے آباء و اجداد پر اس طرح فخر کرتے گویا ان کا خالص خون ان کی ناچیز رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ محلے میں مشہور تھا کہ مسٹر ڈین کے ہاں کوئی گھبرایا فائر بریگیڈ کو فون کرنے بھی چلا جائے تو اسے اپنے مرحوم کتوں کے البم دکھائے بغیر فون کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا۔ ڈرائنگ روم میں مسٹر ڈین کی ایک بڑی سی تصویر بھی ٹنگی تھی
जो उन्होंने अपने कुत्ते के जीते हुए कप और ट्रॉफियों के साथ खड़े होकर और उसके तमगे कोट पर लगाकर खिंचवाए थे। हमारी देरीना हसरत और शेफ्तगी के पेश नज़र एक दिन तखलिए में हमें अपने टेप रिकॉर्डर पर मौजूदा कुत्ते के वालिद मरहूम का भौंकना सुनाया। सुनकर खुद आप दीदा हुए और हमें भी उनकी हालत देखकर रोना आया। कुत्ता पालने की हसरत का इजहार हमने बारहा मिर्जा के सामने किया, मगर वो कुत्ते का नाम आते ही काटने को दौड़ते हैं। कहते हैं हटाओ भी, वाहियात जानवर है, बिल्कुल बेमसरफ। कुत्ते की तख्लीक का वाहिद मकसद ये था कि पतरस उस पर एक लाजवाब मजमून लिखे। सो ये मकसद अरसा हुआ पूरा हो चुका और अब इस नस्ल को जिंदा रहने का कोई हक नहीं। ये कुत्ता इंपोर्टेड अल्सेशन था, 13 माह का था। सीजर कहकर पुकारो तो दुम हिलाता था। आप अंदाजा नहीं कर सकते कि इस सलाए खास में एक कमजोर दिल के आदमी के लिए ललचाहट के क्या क्या सामान पोशीदा थे। इसमें मुतलक शुबा न था कि इससे बेहतर अफसर की कोई यादगार नहीं हो सकती थी। जब भी वो भौंकेगा अफसर की याद ताजा हो जाएगी। फिर ये कि अल्सेशन है, कभी उसको कभी अपने घर को देखते हैं। अफसर की अदना मेहरबानी से हमें इतनी खुशी होती है कि बकौल मिर्जा अगर उस वक्त हमारे दुम होती तो ऐसी हिलती कि फिर न थमती। हमारे पड़ोसी मिस्टर खिलजी बैरिस्टर के पास एक इंपोर्टेड ग्रेट डेन कुतिया थी, जिसे अगर कोई कुतिया कह देता तो वो जाती हतक महसूस करते थे। वो इसे सिर्फ एहतरामन फीमेल कहते थे। नाम माताहरी रख छोड़ा था। किसी जमाने में इसके लिजलिजे कान हर वक्त लटके रहते थे, मगर उन्होंने शहर के बेहतरीन सर्जन से ऑपरेशन करा के अल्सेशन की तरह खड़े करा लिए थे। रंग हल्का ब्राउन, जैसे मीठी आंच पर सिका हुआ तोस। चाल जैसे कुर्रतुल ऐन हैदर की कहानी पीछे मुड़ मुड़ कर देखती हुई। खुश सोहबती के गली गली चर्चे, मगर ज़हानत छू कर नहीं गई थी। बकौल मिर्जा बिल्कुल गधी थी। उन्हीं से मरवी है कि अक्सर बाजारी कुतियों के पिल्ले आकर चुसर चुसर उसके दूध का आखिरी कतरा तक पी जाते और अपने बच्चे दुम हिलाते या प्लास्टिक की हड्डियां चचोड़ते रह जाते। मगर ईमान की बात यह है कि चौकीदारी के लिए बुरी न थी कि अपनी इज्जत आबरू के अलावा हर चीज की बखूबी हिफाजत कर सकते। मगर सीजर हर एतबार से हमारी तवक्कुआत से बढ़कर निकला। इसका सरापा खींचकर हम नाजरीन का वक्त ज़ाय नहीं करना चाहते। इसके डील डॉल का सरसरी अंदाज़ा इस अम्र से लगाया जा सकता है कि हमारे देरीना करम फरमा प्रोफेसर काजी अब्दुल कुद्दूस की सालिम रान उसके मुंह में आ जाती थी। प्रोफेसर मज़कूर ही ने ये बताया कि कुत्ते की तंदुरुस्ती और नस्ल अगर मालिक से बेहतर हो तो वो आंखें मिलाकर कुत्ते को डांट भी नहीं सकता। फिर ये तो
پھر یہ تو غیر معمولی طور پر خونخوار بھی نظر آتا ہے۔ ہم نے کہا تم خواہ ڈرتے ہو؟ بولے جو شخص کتے سے بھی نہ ڈرے مجھے اس کی ولدیت میں شبہ ہے۔ ہم نے کہا مرزا کتا اگر خونخوار نہ ہو تو پالنے سے فائدہ، پھر آدمی بکری کیوں نہ پال لے؟ بولے ہاں بکری کتے سے بدرجہ بہتر ہے، بڑی بات یہ کہ جب چاہو کاٹ کے کھا جاؤ۔ گرچہ چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو بھاتی ہے بات بکری کی۔ بحثا بحثی میں ہم دونوں پٹری سے اتر گئے تھے، لہذا پروفیسر قاضی عبد القدوس نے بحیثیت ثالث بالخیر بیچ میں پڑھ کے اس معتدل رائے پہ بحث ختم کی کہ کتے میں سے اگر جبڑا نکال دیا جائے تو خاصا معقول اور مخلص جانور ہے۔ قاضی عبد القدوس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا کہ بڑا کتا بڑی مشکل سے سدھایا جاتا ہے، پھر نیا گھر، نئے چہرے، نئی بوباس، نتیجہ یہ کہ پہلی رات خود سویا نہ دوسروں کو سونے دیا، رات بھر ایک سانس میں منہ زبانی بھونکتا رہا، دوسری رات بھی وحشت کا یہی عالم رہا۔ البتہ 24 گھنٹے کی ہماری تربیت سے اتنا فرق ضرور پڑا کہ فجر کے وقت جن اراکین خاندان کی آنکھ لگ گئی تھی ان کے منہ چاٹ چاٹ کر خواب غفلت سے بیدار کیا۔ تیسرے رت جگے سے پہلے ہم نے اسے ایک سونے کی گولی دی، کوئی فاقہ نہیں ہوا۔ چوتھی رات 2 دن، مگر صاحب کیا مجال جو ذرا چپکا ہو جائے۔ زچ ہو کر مرزا سے رجوع کیا تو کہنے لگے میری مانو آج اسے کچھ نہ دو، خود 3 گولیاں کھا لو۔ ہم نے ایسا ہی کیا، چنانچہ اس رات وہ بالکل نہیں بھونکا۔ اب میں بہت کچھ چھوڑ کے پڑھوں گا اس لیے کہ وقت بہت تنگ ہو رہا ہے۔ ایک صاحب نے یہ شکایت کی کہ ہمارے کتے نے انہیں کاٹا ہے۔ ہم نے غور سے دیکھا تو واقعی ان کا زخم اتنا لمبا تھا کہ زپ لگا کر آسانی سے بند کیا جا سکتا تھا، مگر ایمان کی بات ہے ہم نے سیزر کو کبھی کسی غلط آدمی کو کاٹتے نہیں دیکھا۔ کتے کے سوا کوئی جاندار پیٹ بھرنے کے بعد اپنے پالنے والے کا شکر ادا نہیں کرتا۔ غور کرو، یہ مرزا صاحب فرما رہے ہیں، غور کرو دمدار جانوروں میں کتا ہی تنہا ایسا جانور ہے جو اپنی دم کو بطور آلہ اظہار خلوص و خوشنودی استعمال کرتا ہے۔ ورنہ بقیہ جانور تو اپنی پونچھ سے صرف مکھیاں اڑاتے ہیں، دمبا یہ بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی دم صرف کھانے کے کام آتی ہے۔ اونٹ کی دم سے تو شتر پوشی بھی نہیں ہو سکتی۔ البتہ بیل کی دم سے ایکسیلریٹر کا کام لیا جاتا ہے۔ ہائے
ایک فرانسیسی ادیبہ کیا خوب کہہ گئی ہے کہ میں آدمیوں کو جتنے قریب سے دیکھتی ہوں اتنے ہی کتے اچھے لگتے ہیں۔ پھر لہجہ بدل کے فرمایا کہ کتوں سے ڈرنا بڑی نادانی اور بزدلی کی بات ہے، خصوصاً ولایتی کتوں سے۔ پھر مرزا کا ڈر نکالنے کے لیے انہی کے کھچڑی سر کی قسمیں کھا کھا کر یقین دلایا کہ انگریزوں کے کتوں کے دانت مصنوعی ہوتے ہیں، کھانے کے اور کاٹ کھانے کے اور۔ کتا پالنا تو ایک طرف رہا، کتوں اور پروفیسر قاضی عبد القدوس کے باہمی تعلقات کاٹنے اور کٹوانے کے کامیاب تجربات سے کبھی آگے نہیں بڑھے، ورنہ ان کا علم الحیوانات اس حد تک کتابی یعنی ناقص ہے کہ ہمارے بچے جس دن بازار سے طوطے کا پہلا جوڑا خرید کر لائے تو ان سے دریافت کیا، چچا جان ان میں نر کون سا ہے اور مادہ کون سی؟ فاضل پروفیسر نے 4-5 منٹ تک سوال اور جوڑے کو الٹ پلٹ کر دیکھا۔ پھر بہت محتاط انداز میں فرمایا، بیٹا یہ بہت طوطا چشم جانور ہوتا ہے، ابھی 2-3 مہینے اور دیکھو، دونوں میں سے جو پہلے انڈے دینا شروع کر دے وہی مادہ ہوگی۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ ان کو اپنے بالشت بھر کے پلے سے بے انتہا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ مرزا نے کہا ذرا کھول کے بات کرو۔ بولے اب تم سے کیا پردہ، کتے کو روزانہ گوشت چاہیے، اور یہ ہم پر کتا پالنے کے بعد ہی منکشف ہوا کہ پہلے ہمارے گھر میں روزانہ گوشت نہیں پکتا تھا، اور ہم بڑی لا علمی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ ان کی بناسپتی زندگی پر جو پردہ غفلت 40 سال سے پڑا ہوا تھا، اس کے دفتن اٹھنے بلکہ چاک ہونے کے بعد ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اب وہ اپنی صحت سے اس قدر مطمئن ہو گئے تھے کہ 1 نمبر بڑا جوتا پہننا شروع کر دیا تھا۔ اس میں آپ کو کچھ غیر مربوط عبارتیں ملیں گی، اس لیے کہ میں چھوڑ چھوڑ کے پڑھ رہا ہوں۔ ہمسایوں کی گرتی ہوئی صحت پر سیزر کی موجودگی، خصوصاً اس کے بھونکنے کا نہایت خوشگوار اثر پڑا، جس کا ادنا کرشمہ یہ تھا کہ غریب خانے کے سامنے سے گزرتے ہوئے لدھڑ سے لدھڑ پڑوسی کی چال میں ایک عجیب چوکنا پن، ایک عجیب چستی اور لپک جھپک پیدا ہو جاتی تھی۔ سیزر منٹوں کا فاصلہ لمحوں میں طے کروا دیتا تھا۔ اوروں کا کیا ذکر، خود خواجہ شمس الدین جو کہنے کو سیزر سے نالاں تھے، اس کے فیضان صحت سے اپنے کو نہ بچا سکے۔ سیٹھ صاحب موصوف کم و بیش 15 سال سے لو بلڈ پریشر کے لا علاج مریض تھے، لیکن ہمارے پڑوس میں آنے کے 3 مہینے کے اندر نہ صرف یہ کہ ان کا بلڈ پریشر بڑھ کر نارمل ہو گیا، بلکہ بفضل ہی اس سے بھی 15-20 درجے اوپر رہنے لگا۔ سیزر ہی کے دم خم سے 8-9 سال تک ایسی بے فکری رہی کہ کبھی تالا لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی۔ وہ ایک سمجھدار کتے کے دیگر فرائض بھی انجام دیتا رہا، جن سے صاف بوئے وفا آتی تھی۔ یہی نہیں کہ وہ ناشتے پر ہمارے لیے تازہ اخبار منہ میں دبا کر لاتا، بلکہ جب مہینے کی پہلی تاریخ کو اخبار والا بل لا کر آتا تو اس پر بھونکتا بھی تھا۔ اور ایک منہ پر
मुंह में अखबार लाने पर ही मौकूफ नहीं, वो तो कहिए हमने खुद 2-3 दफा सख्ती से मना कर दिया, वरना वो तो हमारे लिए तोस भी इसी तरह ला सकता है। खाने पर दोनों वक्त वो हमारी कोहनी से लगा बैठा रहता और हस्ब मामूल हम हर 5 लुक़मों के बाद 1 लुक़मा उसे भी डाल देते। अगर वो उसे सूंघ कर छोड़ देता तो हम भी फौरन ताड़ जाते कि हो न हो खाना बासी है। गरज के सीजर बहुत ही ज़हीन और खिदमती था। वक्त गुजरता दिखाई नहीं देता, मगर हर चेहरे पर एक दास्तान लिख जाता है। नादान बच्चों की वो पहली खेप जिसने सीजर के जरिए अंग्रेजी सीखी, अब माशाल्लाह इतनी सियानी हो चुकी थी कि उर्दू अशार का सही मतलब समझकर शर्माने के काबिल हो गई। सीजर भी रफ्ता रफ्ता खानदान ही का एक मुअम्मर रुकन बन गया, इस लिहाज से कि अब कोई उसका नोटिस नहीं लेता था। हमारे देखते देखते वो बूढ़ा हो गया और साथ ही साथ दिल में उसके लिए रफ़ाक़त व हमसफ़री का एक एहसास, दर्दमंदी और हमनसीबी का एक रिश्ता पैदा हो चला कि हमने एक दूसरे को बूढ़ा होते देखा था, एक साथ वक्त से हार मानी थी। आज उसकी एक एक बात याद आ रही है। जवान था तो राह चलतों का पंजे झाड़कर ऐसा पीछा करता कि वो घिघिया कर करीब तरीन घर में घुस जाते और बेआबरू होकर निकाले जाते। वो ताक में रहता और निकलते ही उनके मुंह और गर्दन को हर दफा बांदाज़े दीगर यूं भंगोड़ता गोया जानवर नहीं, किसी अंग्रेजी फिल्म का नदीदा हीरो है जो हीरोइन को प्यार कर रहा है। कहते हैं अंग्रेजी फिल्मों में लोग यूं प्यार करते हैं जैसे तुखमी आम चूस रहे हैं। अभी 3 साल पहले तक उसे देखकर पड़ोसियों का चुल्लुओं खून सूखता था, मगर अब इतना ज़ईफ हो गया था कि दिन भर बुगनविलिया के नीचे किसी मुर्शिद काहिल की तरह मुराक़बे में पड़ा रहता था। बहुत हुआ तो वहीं से लेटे लेटे दुम हिलाकर शफ़क़त का इजहार कर दिया। अलबत्ता छोटे बच्चों को खा घर के हों या पास पड़ोस के, उसने कभी मायूस नहीं किया। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई बच्चा उसे आवाज़ देकर गेंद फेंके और वो गुदा भरी नली छोड़ छाड़ गेंद अपने मुंह में रखकर वापस न लाए। इस मामले में उसे बच्चों की तारीफ़ क़ुलूब इस दर्जे अजीज थी कि कई दफ़ा फुटबॉल तक मुंह में रखकर लाने की कोशिश की। यकीन नहीं आता था कि ये वही सीजर है जिसके जबड़े की मोहर मोहल्ले के हर तीसरे आदमी की पिंडली पर आज तक गवाही दे रही है कि अब जिस जगह के दाग है यहाँ आगे दर्द था। वही दुम जो एक ज़माने में बकौल शख्से सवालिया निशान की तरह खड़ी रहती थी, अब मुफलिस की मूंछ की तरह लटकने लगी। उसके हम उम्र एक एक करके वो गलियां सूनी कर गए जहां से रातों को अनदेखे भेद भरी खुशबुओं के बुलावे आते थे। वो तन्हा रह गया, बिल्कुल तन्हा और दिल गिरफ्तार। नई पौध के
मुंहजोर कुत्तों के साथ उठना बैठना तो दरकिनार, वो उनके नौ दौलते मालिकों पर भौंकना भी अपने रुतबे के मुनाफी समझता था। जब तन्हाई से बहुत जी घबराने लगता हमारे कुत्ते का, तो रेडियो के पास आकर बैठ जाता और पक्के गाने सुनकर बहुत खुश होता। जिस्म के साथ साथ नजर भी मोटी हो गई थी। एक दिन शाम को अच्छा खासा बुगनविलिया के नीचे अपने मखसूस आसन में बैठा था, यानी दाईं आंख जो बचपन से सुर्ख रहती थी आधी बंद किए बाएं पंजे पर थोतनी रखे बैठा था कि एक नीली रिबन वाली बच्ची ने शू कहकर सड़क पर पिंग पोंग की गेंद फेंकी। वो आवाज की सीध पर लपका, मगर जैसे ही गेंद मुंह में पकड़ के तेजी से पलटा, एक कार के ब्रेक लगने की दिल खराश आवाज सुनाई थी। उसका पिछला धड़क कार का पूरा वजन सहार चुका था, मुंह से खून जारी था और पास ही गेंद पड़ी थी जो अब सफेद नहीं रही थी। सबने मिलकर उसे उठाया और फाटक के पास बुगनविलिया के नीचे लिटा दिया। लगता था शरियानों के मुंह खुल गए हैं और उसकी जिंदगी दिल की हर धड़कन के साथ रिस रही है, ज़र्ब बज़र्ब, कतरा ब कतरा, दम ब दम। हर एक उसे छू छू कर उंगलियों की पोरों से दिल की धड़कन सुन रहा था, वो धड़कन जो दूसरी धड़कन तक एक नया जन्म, एक नई जून बख्शती है। किस जी से कहूँ कि उसका आबदाना उठ चुका था, वो रुखसत हो रहा था। इस हिम्मत, इस हौसले, इस सुकून के साथ जो सिर्फ जानवरों का मुकद्दर है। बगैर कराहे, बगैर तड़पे, बगैर हिरासा हुए, बस बेनूर नजरें जमाए देखे चला जा रहा था। बारी बारी सबने उसे चौंकारा, सर पर हाथ रखते ही वो आंखें झुका लेता था और ये याद करके सिर्फ सबकी आंखें भर आईं कि उसकी जिंदगी में आज पहला मौका था कि सर पर हाथ फिरवाते वक्त वो जवाबन अपनी रेशम सी मुलायम दुम नहीं हिला सकता था। आज उसके नथनों में एक अजनबी खून की बू बसी जा रही थी। कोई आध घंटा गुजरा होगा कि 4-5 कव्वे ऊपर मंडलाने लगे और धीरे धीरे इतने नीचे उतर आए कि उनके मनहूस साए उस पर पड़ने लगे। कुछ देर बाद इहाते की दीवार पर आ बैठे और शोर मचाने लगे। सीजर ने एक नज़र उठाकर उन्हें देखा। एक लहजे के लिए उसके नथने फड़क उठे, फिर उसने अपने आँखें झुका ली। हमसे न देखा गया उसका खून आलूद मुंह खोलकर सोने की गोलियों की शीशी हलक में उलटती और कॉलर उतार दिया। जरा देर बाद वो अपने प्यार करने वालों की धुंधलाती सूरतें देखता देखता हमेशा के लिए सो गया। मार्च के चढ़ते चांद की भीगी भीगी रोशनी में जब बच्चों ने मिलकर उसकी महबूब बुगनविलिया के नीचे ज़मीन की अमानत ज़मीन को सौंपने के लिए गहरा सा गड़ा खोदा, तो छोटी बड़ी बेशुमार हड्डियां निकली जिन्हें वो गालिबन दफन करके भूल गया था। सूखी प्यासी जड़ों को आज सीजर के लहू ने उन फूलों से भी ज़्यादा सुर्ख कर दिया होगा जो बच्चों ने लहद का मुंह अपनी स्लेटों और तख्तियों से बंद करके ऊपर बखेर दिए थे। आखिर में नीली रिबन वाली बच्ची ने अपनी सालगिरह की मोमबत्तियां सराहने रोशन कर दी। उनकी उदास रोशनी में बच्चों के मैले गालों पर आंसुओं की नमकीन उजली लकीरें साफ चमक रही थी। कई महीने बीत गए। पतझड़ के बाद बुगनविलिया फिर अंगारे की तरह दहक रही है, मगर बच्चे आज भी उस जगह किसी आदमी को पांव नहीं रखने देते कि वहां हमारा एक साथी सो रहा है।
حضرات 1.5 گھنٹہ ہو گیا، اب میں صرف 3-4 منٹ میں آپ کو 2 چھوٹے چھوٹے اقتباس سنا دوں گا اور اس پر میں ختم کروں گا اس کو. آپ کے صبر کی داد دیتا ہوں. سنیے، چھوٹے سے ہیں. یہ اعتراض اکثر سننے میں آتا ہے کہ اردو شاعری میں محبوب کے لیے صیغہ مذکر استعمال کیا جاتا ہے، یعنی معشوق آتا ہے، جاتا ہے، ملاقات سے کتراتا ہے، وغیرہ وغیرہ. مرزا عبدالودود بیگ کہتے ہیں کہ اس قسم کے اعتراضات زبان اور اس کے مزاج سے ناواقفیت کا سوتا جاگتا ثبوت ہیں. شعری روایت بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے، اس سے انحراف کرو گے تو بات الٹی بگڑ جائے گی. مثلا مومن ہی کا مشہور شعر لیجئے: تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہاں ذرا دیر کو صیغہ مذکر کی جگہ مؤنث استعمال کرتے دیکھو: تم میرے پاس ہوتی ہو گویا جب کوئی دوسری نہیں ہوتی. دیکھیے خفیف سی تبدیلی سے خفت کی کیسی اور کتنی صورتیں پیدا ہو گئی ہیں. لطف صحبت بستر خجالت میں تبدیل ہو گیا. بہادر شاہ کا ایک شعر ملاحظہ ہو: اسے چاہا تھا میں نے کہ روک رکھوں، لمبی بحر میں ہے، اسے چاہا تھا میں نے کہ روک رکھوں، میری جان بھی جائے تو جانے نہ دوں، کہ لاکھ فریب کروڑ فسوں، نہ رہا نہ رہا نہ رہا نہ رہا. اب ذرا اس طرح پڑھیے: اسے چاہا تھا میں نے کہ روک رکھوں، میری جان بھی جائے تو جانے نہ دوں، کہ لاکھ فریب کروڑ فسوں، نہ رہی نہ رہی نہ رہی. ملاحظہ فرمایا آپ نے، معشوق ہاتھ سے گیا سو گیا، شعر میں شعریت بھی نہ رہی نہ رہی نہ رہی. اب یہ مرحوم BCCI کا قصہ ہے جس سے ہم کبھی منسلک رہے اور جو ذریعہ روزی اور رسوائی بنا. بینک کے 3 سینئر ایگزیکٹوز کا انتقال ہوا تو بینک کے سیاہ و سفید و سرمئی کے مالک جناب آغا حسن آبدی نے ان کی بیواؤں کے نام $1 ملین کے مکانات منتقل کرنے کا اہتمام کیا. اس کے علاوہ $1 ملین نقد ادا کیے گئے، یعنی ہر 2 مدات ملا کر دونوں کو 6 کروڑ روپے اور ایک مرسیڈیز کار میں شوفر ملی. اس کا اثر یہ ہوا کہ سہاگا نے ان بیواؤں کو سہاگا نے ان بیواؤں کو رشک کی نگاہ سے اور اپنے زندہ شوہروں کو قہر بھری نظر سے دیکھا. اے روح سیاہ، تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان دنوں ہم دونوں یعنی افتخار عارف اور یہ فقیر شرمندہ سے پھرتے تھے کہ مرنا اگر یہی ہے تو جینا فضول ہے. BCCI کے
در و دیوار زبان حال سے جان پر اور روپے سے کھیلنے کی دعوت دیتے رہے، اے مرد ناتواں تجھے کیا انتظار ہے؟ بہت بہت شکریہ.